عوام کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے، عوام کو سنہرے سپنے دکھائے اور 3.25 سال میں پاکستان کی معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ عمران نیازی صاحب اور ان کی حکومت نے 24 گھنٹے 24/7 بیسس پہ سارا ہفتہ پورا سال صرف انتقامی ایجنڈے پر کام کیا ہے اور عوام کے ساتھ کیے ہوئے جھوٹے وعدوں کو ایفا کرنے کے لیے کاش انہوں نے 1% بھی کام کیا ہوتا۔ آج پورے ملک کے اندر گیس کا بدترین بحران ہے۔ ہم نے اس بحران کی 3 مہینے پہلے پیشن گوئی کر دی تھی اور اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے۔ اسی جگہ سے میں نے کہا تھا کہ دسمبر میں گیس کا بدترین بحران آنے والا ہے، چونکہ ان نااہلوں اور نالائقوں نے گیس کے آرڈر نہیں دیے۔ اسی طرح چینی کا ٹینڈر کینسل کیا اور اپنے لوگوں کو 160 روپے کلو چینی بیچنے کے پرمٹ جاری کر کے عوام کا استحصال کیا۔ اسی طرح پاکستان میں ہر عوام کی ضرورت کی چیز کو انہوں نے منافع خوروں کے ہاتھ میں دے کر انہیں اجازت دی کہ وہ سٹے بازی کریں، منافع خوری کریں اور عوام کا استحصال کریں، اور ہمیں حکومت پورے ملک میں کہیں نظر نہیں آئی۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج خیبر پختونخوا میں جو الیکشن ہوئے ہیں وہاں پر پی ڈی ایم جماعتوں کو عوام نے شاندار کامیابی عطا کی ہے۔ آج خیبر پختونخوا کے عوام نے پی ڈی ایم کی جماعتوں پر اعتماد کا اظہار کر کے عمران نیازی کی جھوٹ اور مکر کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے، اور میں پاکستانی قوم کو مبارک دینا چاہتا ہوں۔ عوام کو مبارک ہو، عمران نیازی صاحب نے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی شکست کا نوٹس لے لیا ہے۔ گویا کہ اب پی ٹی آئی کا فاتحہ پڑھ لی جائے، پی ٹی آئی کا قصہ تمام ہو گیا ہے، چونکہ عمران نیازی صاحب نے پی ٹی آئی کا نوٹس لے لیا ہے۔ تو اب انشاءاللہ ان سے نجات بہت قریب ہے۔ دوسری بات میں اہم کرنا چاہتا ہوں کہ میرا دل بہت رنجیدہ ہے۔ ہم 2019 سے مطالبہ کر رہے تھے کہ بھارت نے جو کشمیر کو ہڑپ کیا ہے، حکومت اس بھارتی اقدام کی مذمت کے لیے اسلامی سربراہی کانفرنس طلب کرے، اور اگر اسلامی سربراہی کانفرنس طلب کرنا اس کے قد سے بہت بڑا ہے تو کم از کم اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس طلب کرے۔ لیکن جب آج اسلامی وزرائے خارجہ کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا تو ہمیں خوشی ہے کہ افغانستان کے لیے اسلامی ممالک نے فنڈ قائم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، چونکہ افغانستان کے عوام سردی کے موسم میں خوراک کے بحران کا شکار ہیں اور ان کی امداد کرنا انسانیت کی امداد کرنا ہے۔ لیکن جتنا ضروری افغانستان کا مسئلہ ہے، اتنا ہی ضروری پاکستان کی شہرت کشمیر کا مسئلہ بھی تھا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ حکومت اسلامی وزرائے خارجہ کے اجلاس سے کشمیر کی حمایت میں قرارداد منظور کرانے میں ناکام ہو گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے کہ اسلام آباد میں اسلامی وزرائے خارجہ کا اجلاس ہو اور اس میں کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی اور بھارتی سیکیورٹی فورسز کے مظالم کی مذمت منظور نہ کرائی گئی ہو۔
بعض مبصرین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے اس اجلاس سے پہلے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ اس اجلاس میں کشمیر کا مسئلہ نہیں اٹھائے گی۔ میں یہ بات تسلیم کرنا مشکل سمجھتا ہوں، لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو یہ کشمیر کے ساتھ غداری ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر حکومت اس بات کا جواب دے کہ اس نے اسلامی وزرائے خارجہ کے اجلاس میں کشمیر کا مسئلہ کیوں نہیں مؤثر طور پہ پیش کیا، اور اس اجلاس سے کشمیر میں ہونے والے بھارتی مظالم کی مذمت کیوں نہیں کروا سکی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ حکومت سفارت کاری میں ناکام ہو چکی ہے۔ یہ حکومت اس لائق نہیں کہ یہ اپنے موقف کو عالمی سطح پہ منوا سکے۔ یہ وزیر اعظم صرف تقریریں کر سکتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ عمران نیازی نیٹو کمانڈر ہیں، نو ایکشن ٹاک اونلی۔ ان سے آپ جتنی مرضی تقریریں کروا لیں، جتنی مرضی باتیں کروا لیں، لیکن جہاں عمل کا معاملہ ہے، ایکشن کا معاملہ ہے، 0/0 کارکردگی ہے۔ چونکہ انہوں نے ساری زندگی چندہ مانگا ہے، چندہ مانگنے کے یہ اسپیشلسٹ ہیں، تو پاکستان کو بھی آج انہوں نے چندہ مانگنے پہ لگا دیا ہے۔ اور میرا یہ مطالبہ ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے کہ جو انسانی ہمدردی کے پروگرام ہیں ان کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے عمران نیازی صاحب کو اپنا خصوصی معاون مقرر کر لیں تاکہ ہماری جان چھوٹے۔ ہمیں پاکستان میں حکمران چاہیے، چندہ اکٹھے کرنے والا اور تقریریں کرنے والا بندہ نہیں چاہیے۔ یہ اگر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے عالمی چندہ اکٹھا کرنے کے معاون بن جائیں گے تو جو ریفیوجیز ہیں اور جو انسانی ہمدردی کی کازز ہیں اس میں بڑا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ تو جس شخص نے 30 سال صرف چندہ اکٹھا کیا ہے وہ ملک نہیں چلا سکتا، اور آج پاکستان کی انہوں نے معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، پاکستان کی معیشت تباہ کر دی ہے، پاکستان کی سفارت تباہ کر دی ہے، پاکستان کی سیاست کو زہریلا کر کے تباہ کر دیا ہے، اور پاکستان کی معاشرت غربت، بے روزگاری اور پور گورننس سے تباہ و برباد کر دی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ بکھر رہا ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب اس حکومت کو گھر جانا چاہیے۔ عمران نیازی صاحب کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ میں نے جھوٹے وعدے کیے تھے، میرے پاس ٹیم نہیں تھی، میرے پاس ہوم ورک نہیں تھا، میرے پاس صلاحیت نہیں تھی، میں نے صرف وزیر اعظم بننا تھا، وزیر اعظم کا ٹائٹل لینا تھا، اس کے لیے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا، اور میں نے آپ کو خواب بیچے، میں نے آپ کو جھوٹ بتایا کہ میرے پاس بہترین ٹیم ہے۔ دراصل عمران نیازی کے پاس سارے کھوٹے سکے تھے، اور آج خیبر پختونخوا کے عوام نے ان کھوٹے سکوں کی حقیقت بتا دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں آخر میں ایک شاعر کی زبانی کہوں گا کہ سنہرے خواب دکھانے میں خوب ماہر ہے، وہ بیوقوف بنانے میں خوب ماہر ہے، وطن چلانا اس آدمی کی بس کی بات نہیں، وہ تو صرف الزام تراشیوں میں خوب ماہر ہے۔ بہت شکریہ۔ کیا کہیں گے کہ جو کے پی میں الیکشن کے جو نتائج سامنے آئے ہیں، پی ٹی آئی کے اپنے وزراء جو ارکان پارلیمنٹ صوبائی اسمبلی لڑ پڑے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اب پی ٹی آئی میں بھی بغاوت جو ہے اس کی ہوا پھیل رہی اور لوگ جو ہے اس جماعت کی دوسری جماعتوں کی طرف دیکھ؟ دیکھیے، پی ٹی آئی ایک دھوکہ تھا، انہوں نے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا اور 2018 میں دھاندلی کے ساتھ جیتے۔ آج اس بات کا ثبوت قوم کے سامنے آ گیا ہے کہ جتنے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، تمام ضمنی الیکشنوں میں پی ٹی آئی کو عبرتناک شکست ہوئی ہے۔ بلدیاتی اداروں میں جو پی ٹی آئی اپنی ہوم وکٹ کہتی تھی، اس کو ہوم وکٹ پہ بدترین شکست ہوئی ہے۔ یہ صاف
ظاہر کرتی ہے بات کہ پی ٹی آئی ایک بلبلا تھی جو اب پھٹ چکا ہے۔ اس بلبلے کی اصلیت قوم کے سامنے آ گئی ہے کہ ان کے پاس نہ صلاحیت ہے، نہ ان کے پاس سمجھ ہے، نہ ان کے پاس کوئی ٹیم ہے، نہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے۔ 3.25 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک کوئی پاکستان کا ڈیولپمنٹ پلان یہ پیش نہیں کر سکے۔ جو 12واں 5 سالہ منصوبہ آنا تھا 2018 کے بعد، وہ 3.25 سال ہو گئے ہیں، اسے یہ فائنلائز ہی نہیں کر سکے، جبکہ ہم اسے تیار کر کے چھوڑ گئے تھے کہ معمولی سی رد و بدل سے اسے فائنل کر دیا جائے۔ تو ان کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے، یہ صرف گالیاں دے سکتے ہیں، یہ صرف الزام تراشیاں کر سکتے ہیں، یہ صرف بہتان لگا سکتے ہیں، یہ جھوٹے مقدمے قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن میں عمران نیازی کو پھر کہوں گا کہ ہم نے جو ڈیولپمنٹ کی ہے 3.25 سال ہو گئے ہیں، آپ اس میں سے کوئی کیڑا نہیں نکال سکے۔ میں نے کئی بار یہاں سے ہی کہا ہے کہ 3,200 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ کے بجٹ کو میں نے ریلیز کیا ہے۔ عمران نیازی، جسٹس جاوید اقبال، مسٹر شہزاد اکبر، اپنے سارے وسائل لگاؤ اور اس 3200 ارب میں سے ثابت کرو کہ میں نے 32 پیسے کا فائدہ اٹھایا۔ میں نے 29 ارب ڈالر کی سی پیک سرمایہ کاری کی نگرانی کی ہے، اس میں ثابت کرو کہ 29 سینٹ کی کوئی دھاندلی یا مالی فائدہ اٹھایا ہے۔ تمہارے ایک وزیر نے بڑی چڑ کی تھی کہ 70 ارب روپیہ ملتان سکھر موٹر وے میں کمیشن کھایا ہے۔ آج 2 سال ہو چلے ہیں، نہ اس کی جی آئی ٹی بنی ہے، نہ اس کی ڈیٹ کمیشن کی رپورٹ آئی ہے سامنے، جو اس نے ٹی وی پہ آ کے کہا تھا کہ میں نے یہ مقدمہ بنا دیا ہے اور چوری پکڑ لیا ہے۔ بتاؤ، اگر سی پیک کے کسی منصوبے میں کرپشن ہوئی ہے تو ہمت ہے تو چین کے صدر کو خط لکھو اور شکایت کرو کہ آپ کے منصوبوں میں کرپشن ہوئی ہے۔ چونکہ سی پیک کے تمام منصوبوں کی براہ راست پیمنٹ چین نے کی ہے، وہ پاکستان کے راستے سے نہیں گئی ہے۔ ہم نے پاکستان کے خزانے سے چینی منصوبوں کی ادائیگیاں نہیں کی ہیں، وہ چین نے براہ راست کی ہیں۔ اگر آپ ان منصوبوں پر الزام لگا رہے ہیں تو آپ چین پہ براہ راست کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں۔ آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے آج سی پیک جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے، وہ سٹال ہو گیا ہے، وہ رک گیا ہے، وہ ٹاپ گیئر سے نیوٹرل گیئر میں آ گیا ہے، اور وہ سی پیک جس نے پاکستان کی قسمت بدلنی تھی، آپ نے اس منصوبے کو بھی تباہ و برباد کر دیا ہے۔ آج آپ نے پاکستان کو، جو خود مختار ملک تھا، اسے ایک بیکاری ریاست بنا کے اپنی حکومت چلانے کے لیے ملک کی خود مختاری کا بھی سودا کر دیا ہے۔ میں بحیثیت پاکستانی شرمسار ہوتا ہوں جب ہم قومی ترانہ پڑھتے ہیں۔ قومی ترانہ ان قوموں کو سجتا ہے جو خود مختار ہوتی ہیں۔ آج عمران نیازی نے ہماری خود مختاری کی لگامیں غیروں کے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ ہم ایک خود مختار قوم نہیں رہے۔ آج یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات حکومت کے اپنے وزیر کہہ رہے ہیں، حکومت کے سابق چیئرمین ایف بی آر کہہ رہے ہیں، حکومت کے اپنے گورنر کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت نے پاکستان کا سب کچھ دیوالیہ کر کے غیروں کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اگر غیروں کے ہاتھ میں دے دیا ہے تو پھر ہماری خود مختاری تو قربان ہو گئی ہے۔ تو جس قوم کی خود مختاری قربان ہو جائے اس کا وقار بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آج پاکستانی پاسپورٹ جس کو یہ کہتا تھا میں اونچا کروں گا، سب سے نیچے ہو گیا ہے۔ آج پاکستان کی دنیا میں جتنی عزت تھی وہ سب ختم ہو چکی ہے۔ تو اس لیے یہ عمران نیازی اب خطرہ جان بن چکا ہے پاکستان کے لیے، اور اس کو رخصت کرنا، اس سے نجات حاصل کرنا قوم کے لیے، قوم کو بچانے کے لیے ضروری ہے، اور پی ڈی ایم انشاءاللہ تعالی جلد اس سے نجات حاصل کرے گی۔
16 जनवरी को इससे भी ज़्यादा इबरतनाक शिकस्त खैबर पख्तूनख्वा के अवाम देंगे। मैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इमरान नियाज़ी की रुखसती के अमल का आगाज़ कर दिया है। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ इमरान खान्स एंड। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अगले चंद हफ्तों महीनों में इस हुकूमत का बोरिया बिस्तरा उल्टा जाएगा। नासिर इकबाल साहब, ये बताएं, जिस तरह आप कहते हैं 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई है, इमरान खान ने कहा था 2013 के इलेक्शन में धांधली हुई है। पाकिस्तानी तारीख में जो भी इलेक्शन होता है धांधली होती है। क्या समझते हैं कि अंपायर विकेट के दोनों तरफ तो नहीं खेल रहा? मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि इस मुल्क के वफाक को बचाने के लिए, इस मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए एम्पायर का किरदार अवाम को दिया जाए। जिस मुल्क में अवाम एम्पायर होते हैं वहाँ पे हुकूमतें अवाम की खिदमत करती हैं, चूँकि उन्हें पता होता है कि अवाम ने उंगली खड़ी कर दी तो हमारा इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगा। जिस मुल्क में अवाम की जगह कोई और एम्पायर बन जाए तो हुकूमतें फिर उसकी खुशनुदी के लिए काम करती हैं, अवाम की खुशनुदी के लिए काम नहीं करती हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि अब सबका फ़र्ज़ है कि पाकिस्तान को आइन पे चलाएं, पाकिस्तान में आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन के ज़रिए नुमाइंदा हुकूमत बनाएं और सब मिलकर अब पाकिस्तान की मईशत को बचाएं। क्योंकि अगर हमने पाकिस्तान की मईशत का दिफा ना किया तो खुदा ना खास्ता हमारे एटमी प्रोग्राम को भी ख़तरात लाक हो सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी को बचाने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान की मईशत को बचाना है, और ये तभी बचेगी जब एक नुमाइंदा और अहल हुकूमत होगी और पूरी पाकिस्तानी कौम एक टीम की तरह काम करेगी। हम सब अगर एक टीम की तरह काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 2-3 सालों के अंदर हम मुल्क को इस गर्दाब से निकालने में कामयाब हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया।